من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 141 سے شروعات اس کی ہو رہی ہے اور آگے تک یہ مضمون جائے گا۔ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں سورہ انعام کی، ہم نے کہا تھا کہ آدھی باتیں یہاں پر ہوئی ہیں اور ابھی آدھی باتیں رہ گئی ہیں۔ تو اس سے پہلے کی جو آیات تھیں ان آیات میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ یہودیوں نے، اہل کتاب نے اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو حلال کر لیا، کچھ کو حرام کر لیا۔ اور جب ہم یہ کہیں کہ اپنی مرضی سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے احبار اور ان کے رہبان انہوں نے بہت سارے جانوروں کو حرام کر لیا اور بہت سارے چیزوں کو اپنے لیے جائز کر لیا۔ چنانچہ اس بات پر اللہ رب العزت نے انتہائی برہمی کا اظہار کیا ہے، سخت غضبناکی کا، اور لفظ شرع سے اس کو تعبیر کیا کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں نے اپنے شریک بنائے ہیں؟ اللہ نے شریک قرار دیا کہ جنہوں نے ان کے لیے وہ گڑھ لیا جو اللہ نے نہیں اتارا۔ اور اہل عرب نے، عمرو بن لحی اس سے پہلے اس کا نام آ چکا ہے، جس کے بارے میں بخاری شریف کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین عذاب کا اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے۔ سورہ مائدہ میں گزر چکا ہے، وہ بحیرہ، حام اور اس طرح سے جانوروں کو اس نے چھوڑ دیا تھا بتوں کے نام پر۔ تو اب یہاں پر اس سے پہلے کی جو آیات تھی گزشتہ سبق میں، اس میں یہ بات آئی تھی کہ اہل عرب نے کچھ جانوروں کو اس طور پر حرام کیا کہ یہ جانور مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے، اور اس کا مردہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے حلال ہے۔ تو یہ جو جانوروں کی کیٹیگری انہوں نے بنائی کہ یہ فلاں کے لیے جائز اور فلاں کے لیے حرام، اللہ رب العزت نے اس بات پر ان کی نکیر کی ہے۔ اب دیکھیے یہاں سے یہ پوری باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد اب جب اللہ کا تذکرہ ہے، جب اللہ رب العزت کسی بات کو بیان کرتا ہے تو بڑی جڑوں سے گفتگو اٹھاتا ہے، بہت جڑ سے گفتگو کرتا ہے قرآن پاک۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ایسی چیزیں بنائی جن کو چھتوں پر جو چڑھایا جاتا ہے، ٹٹیوں پر جو چڑھایا جاتا ہے، جن کی بیلیں ہوتی ہیں، بیلوں کے ذریعے سے انہیں چڑھایا جاتا ہے، جیسے لوکی ہے، تورئی ہے، یہ سب اوپر چڑھتے ہیں، ان کی بیل ہوتی ہے اور بیل اوپر چڑھائی جاتی ہے۔ اور کچھ وہ ہیں جو غیر معروشات ہیں، جو زمین پہ پھیلتی ہیں، جیسے خربوزہ وغیرہ ہے، یہ سب زمین پر پھیلنے والی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد کہا وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ، اسی طریقے سے تم دیکھو کھجوروں کے باغات کو دیکھو، اور جو کھیتیاں ہیں ان کو دیکھو، زیتون کو دیکھو، جن کے کھانے الگ الگ ہیں، مختلف ہیں، اور زیتون ہے، انار ہے، متشابہن وغیرہ متشابہ، کچھ تو ایک جیسے معلوم دیتے ہیں، ہاں الگ الگ نسل کے لیکن دیکھنے میں ایک معلوم دیتے ہیں، اور جب کھانے بیٹھیں گے تو ذائقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب ان کے پھل ہو جائیں تو کھاؤ، وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور جب ان کے کاٹنے کا وقت آئے تو ان کا حق ادا کرو۔ اب ہم یہاں پر دو باتوں کا تذکرہ کریں گے اس آیت سے۔ پہلی بات،
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھو جس نے تمہارے لیے جو دسترخوان سجایا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے۔ اگر پیٹ ہی بھرنا تھا تو اللہ تعالیٰ کوئی ایک پھل نازل کر دیتا، کھاتے رہتے، اس کو کھاؤ اور جیو، لیکن نہیں، اللہ نے جب تمہارے کھانے کا انتظام کیا تو ذائقے مختلف رکھے اور مختلف پھل رکھے، مختلف طرح سے رکھے، ان کے نکلنے کا طریقہ الگ، ان کا رنگ الگ، ان کا ذائقہ الگ، ان کا مزہ الگ۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری کس طرح سے رعایت کرتا ہے، کس طرح سے اس نے زمین کو تمہارے لیے ہموار کیا ہے اور تمہیں یہاں پر ایسی مخلوق بنایا ہے کہ جو اس کے دسترخوان سے کھا رہی ہے، اللہ کا دیا ہوا کھا رہی ہے۔ تو کیا تمہارے اندر شکر گزاری کے جذبات ہیں؟ کیا تم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار ہو؟ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات، واتو حقہ یوم حصادہ، اور حق ادا کرو، جو ہم نے تم کو دیا حق ادا کرو۔ کون سا حق ہے یہ؟ ایک تو حق خود اللہ کا، جس اللہ نے تمہارے لیے اتنا کیا کہ تمہارے سڈول جسم بنایا، تم آج دسترخوان پر بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہو۔ ذرا تصور میں لا کے دیکھو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بیچارے فالج گرا پڑا ہوا ہے ان کے اوپر، مفلوج ہیں، پیرالائزڈ ہیں، ان کا ہاتھ نہیں اٹھتا، وہ کھانا نہیں کھا سکتے، ان کے احباب، ان کے رشتہ دار، ان کے تیماردار کھا رہے ہیں، وہ نہیں کھا سکتے۔ تم ذرا غور کر کے دیکھو۔ اچھا چلو، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ پیر بھی صحیح سالم ہیں لیکن وہ جیلوں کے اندر بند ہیں۔ جس کھانے کو تم نکار دیتے ہو، جس کو دیکھ کر ناک بھوں سے کوڑ لیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ کھانا اچھا نہیں بنا، وہ کھانا ان کے لیے نعمت سے کم نہیں، نعمت ہے۔ تو کیا شکر گزاری کے جذبات نہیں پیدا ہوتے؟ کیا تمہارا دل بالکل پتھروں کی طرح ہو رہا ہے، سخت ہو رہا ہے، جس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، پانی پڑے یا نہ پڑے کوئی اثر نہیں؟ تم اپنے اندر وہ شکر گزاری کے جذبات لاؤ۔ پہلی بات اللہ کے لیے، سب سے پہلی بات اس اللہ کا حق ادا کرو، اس کی عبادت کے لیے کمر کس کے تیار ہو جاؤ اور سچے پکے عمدہ فرما بردار بندے بن کر دکھاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نعمت تم کو دی گئی ہے یہ اللہ نے تم کو اس لیے دیا ہے تاکہ وہ تمہارا کریکٹر دیکھے، تمہارا کردار دیکھے کہ تمہارا کردار کیا ہے۔ دولت دینے کے بعد تمہارا مزاج کیسا بن جاتا ہے؟ فرعون کی طرح، نمرود کی طرح، قارون کی طرح، یا انبیاء کرام کی طرح جو اپنا کھانا بھی دوسرے کے آگے لگا دیتے ہیں، جو اپنی روٹی بھی دوسرے کو دے دیتے ہیں، جو خود اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں؟ تمہارا کردار کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تمہاری جو کھیتیاں ہیں، تمہارے جو باغات ہیں، تمہارے جو غلے ہیں، تمہارے پاس جو مال ہے، ان سب کا اللہ نے ایک حق متعین کیا ہے، غربا کے لیے، مساکین کے لیے، فقراء کے لیے۔ ایک زکوٰۃ کی شکل میں ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ جو دینا ہے، ہمارے یہاں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ سبزیوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ یہ جو ترمذی کی روایت سے لوگ حوالہ دیتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں اپنے آپ میں، یہ روایت درست نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ روایت اپنے آپ میں صحیح نہیں ہے۔ اس کو مستدل بنانا اور اس سے ضعیف روایتوں سے مسائل نکالنا یہ جائز نہیں، درست نہیں ہے۔ یہ صحیح بات کیا ہے کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ تمہاری کھیتیاں جو نکال رہی ہیں اس میں یہ دیکھو کیا آسمان سے جو بارش ہوئی ہے، جس میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے، آسمان سے جو بارش ہوئی ہے تو پھر اس میں تم کو دینا چاہیے 1/10، یعنی 10 من اگر ہے تو 1 من، 5 من اس میں تم کو دینا چاہیے۔ اور اگر تم نے محنت کی ہے، ٹیوب ویل سے تم نے سینچا ہے، کنویں سے تم نے پانی نکالا ہے، تو پھر 20 میں ہے، اس کو 1/20 حصہ، یعنی اس کے 20 حصے کیے جائیں گے اور اس کا 1 حصہ نکالنا ہوگا، اور اس کے 10 حصے کیے جائیں گے، اس کا 1 حصہ نکالنا ہوگا۔ تو ایک میں آدھے پر ہے اور ایک میں آدھے کا بھی آدھا ہے، تو اس طور سے نکالا جائے گا۔ یعنی اگر آسمان سے بارش ہوتی ہے جس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے تو جو بھی کھیتی ہو اس کے 10 حصے کیے جائیں اور اس کا 1 حصہ نکالا جائے۔ اور اگر تم نے محنت کی ہے، ٹیوب ویل لگایا یا کنویں سے پانی سینچا یا تم نے اور اس پر محنت کی ہے تو اس کے 20 حصے کیے جائیں گے اور اس کا 1 حصہ نکالا جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ نے ایک زکوٰۃ کا نظام بنایا۔ اس کے بعد جانوروں کے زکوٰۃ الگ، اس کا ایک الگ مسئلہ رکھا۔
زکوٰۃ کو فرض کرنے کے بعد، یہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، اس کے ادا کرنے کے بعد اب ایک چیز اور بھی ہے جس کو مفسرین نے بیان کیا کہ یہ حکم مکے میں تھا، پھر بعد میں زکوٰۃ کی شکل میں مدینے میں آ گیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ تک اگر تمہارا نصاب نہ پہنچے تب بھی تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ جب تمہارے باغ میں کوئی غلہ پیدا ہو، پھل پیدا ہو، یا زمین سے کچھ غلہ نکلے تو کچھ غریب محتاجوں کو دے دیا کرو۔ اس سے کیا مطلب نکلا؟ اس سے یہ مطلب نکلا کہ اگر تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ تو فرض تم کو ادا کرنا ہی ہے، وہ تو لازم ہے۔ اگر مان لیجئے آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، آپ زکوٰۃ کے دینے کی کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے پاس کچھ تو مال ہے، کچھ بھی ہے۔ اب یہ فرضیت کی بات نہیں ہو رہی، اب یہاں پر وہ بات ہو رہی ہے جو آدمی خوش دلی سے صدقہ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں جو خرچہ کرتا ہے۔ فرض نہیں ہے، آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، مثال کے طور پر آپ کی جیب میں 100 روپیہ ہے، 100 روپے پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یہ 100 روپے پورے آپ کے ہیں، ٹوٹل آپ کے ہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس میں سے 1 روپیہ نکالتے ہیں اور کسی غریب کو، محتاج کو آپ دے دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی ثواب کی بات ہے۔ یہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اگر صحیح نیت سے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس کا ثواب اس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی زمین میں ایک بیج بوئے اور اس میں سے پھر بالیاں نکلیں اور بالیوں میں 100 دانے ہوں اور اللہ اور زیادہ بڑھاتا ہے، تو آدمی اللہ کے نام پر 1 روپیہ صدقہ کر رہا ہے، 1 روپیہ دے رہا ہے اللہ کے نام پر، لیکن اللہ تعالیٰ جب اسے قبول کرتا ہے تو اس کے ثواب کو اتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا فرمایا کہ جو تمہارا مال ہے اگر فرض کے درجے میں پہنچ گیا ہے تب تو تمہیں زکوٰۃ نکالنا لازم ہے، ضروری ہے، وہ چاہے تمہارے مال کی زکوٰۃ ہو، سونے کی زکوٰۃ ہو، چاندی کی زکوٰۃ ہو، یا تمہارے غلے کی زکوٰۃ ہو، تمہارے کھیت کی زکوٰۃ ہو، تمہارے جانوروں کی زکوٰۃ ہو، یا تمہارے پاس جو مال اور رقم رکھا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہو۔ یہ جو فرضیت ہے، فرضیت تو لازم ہے آپ کے اوپر، وہ اگر آپ نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے، لیکن اس فرضیت کو ادا کرنے کے بعد یا جو فرض پر نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے اللہ کے راستے میں خرچہ کرنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ صدقہ ہے۔ صدقہ عمر کو بھی بڑھاتا ہے، مال میں برکت پیدا کرتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا، خوش ہونے کا ذریعہ ہے، جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے آدمی اپنی جیب کو کچھ نہ کچھ اس میں سے خرچ کرتے رہنا چاہیے، خرچ کرتے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں پر لوگ بہت سارا سامان لے کر آئے تھے، ایک بوڑھی خاتون تھی جو 1 مٹھی کھجور لے کر آئی تھی، اور وہ بہت ڈر رہی تھی کہ اس کو کیسے پیش کریں گے ہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ اس کو اٹھاؤ، سب سے اوپر رکھو۔ ان خاتون کے پاس یہی کھجوریں تھیں اور یہ اس کو لے کر آئی۔ تو جو دل کے اندر جو نیت ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ بہت معنی رکھتی ہے، رقم معنی نہیں رکھتی، پیسہ معنی نہیں رکھتا۔ کسی کو آپ نے دیکھا کوئی بیچارہ بہت پریشان حال ہے، اس پریشان حال کو دیکھ کر آپ کا دل کڑ گیا اور آپ پریشان ہو گئے۔ اب اس کا ایک درجہ یہ ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ غم میں شریک ہو جائیں، اس کا دکھ بانٹ لیں، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، پیسوں کے ذریعے سے اس کی مدد کرنا یا دوڑ دھوپ کے ذریعے سے اس کی مدد کرنا، یہ ایک درجہ ہے۔ دوسرا درجہ اور بھی ہے جو اس سے کم درجہ ہے، وہ درجہ یہ ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے تسلی کے 2 بول بول دیے۔ یہ تسلی کے 2 بول بولنے سے اس کا غم کچھ کم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھی صدقے میں شمار کیا ہے۔ آپ نے مدد کے طور پر، مان لیے اس کے اوپر 50,000 روپے کا قرضہ ہے، وہ بیچارہ پریشان ہے، آپ کی جیب میں صرف 5 روپیہ ہے۔ سب جانتے ہیں 5 روپیے سے وہ قرضہ ادا نہیں ہوگا، 50,000 روپے کا قرضہ 5 روپے کے دینے سے ادا نہیں ہوگا، لیکن آپ نے جو 5 روپے نکالے اور آپ نے کہا کہ میری طرف سے یہ آپ کے لیے، یہ جو آپ نے نکال کے دیا، یہ جو آپ کے اندر کا جو درد بیدار ہوا، یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ بات 1 روپیے، 5 روپیے، 50,000 روپے، 10,000 روپے کی نہیں ہے،
بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے نام پر وہ پیسہ نکالا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اس اللہ کے بندے کی مدد کے لیے۔ میں مسلم شریف کی ایک روایت ہے یہاں پر پیش کرتا ہوں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک بندے کو اپنے سامنے بلائے گا، علی رؤوس الاشہاد، سارے لوگوں کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا پروردگار تو ساری دنیا کو کھانا کھلانے والا ہے، پوری دنیا کو رزق دینے والا ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ پروردگار بھوک اور پیاس کہاں تجھ کو؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور تجھے خبر تھی، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کا بدلہ میرے پاس آج میں تجھے دیتا یہاں پر۔ اسی طریقے سے دو اور بھی ہیں اسی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا پروردگار آپ کیسے پیاسے ہو سکتے، ساری دنیا کو آپ پانی پلانے والے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو نے اس کو پانی پلایا ہوتا تو اس کا بدلہ میں دیتا اور یہاں دیتا تجھے۔ اسی طرح ایک تیسرا حصہ اس کا اور بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو بندہ کہے گا پروردگار آپ کیسے بیمار پڑ سکتے ہیں، آپ تو ان سب سے بہت دور پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تجھے معلوم تھا کہ وہ بیمار ہے، اور تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا۔ اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو اس کا بدلہ آج میں تجھے دیتا یہاں پر۔ تو اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ غمخواری کرنا، ان کے مدد کرنا، کام آنا، اور جو بھی مدد ہو سکے چلنے کے ذریعے، پھرنے کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے، رقم کے ذریعے، کسی سے کہہ کر مدد کرنا، تسلی کے دو بول دینا، یہ سب صدقات میں شمار ہے۔ اس کو باقاعدہ ایک کیٹیگری اس کی بنائی گئی ہے، اللہ کے ہاں باقاعدہ اس کا ایک حصہ رکھا گیا ہے کہ صدقات میں یہ شامل ہے۔ حتیٰ کہ اگر راستے سے آپ جا رہے ہیں اور کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، اسے ہٹا دیا آپ نے کہ مخلوق خدا پریشان نہ ہو، کسی کے پیر میں ٹھوکر نہ لگے، کسی کے پیر میں کانٹا نہ چبھے، کوئی گر نہ جائے، کوئی اپنا سر نہ پھوڑ بیٹھے، آپ نے وہ ہٹا دیا، یہ صدقات میں شمار ہے۔ اس کا باقاعدہ ایک شعبہ بنایا گیا ہے۔ کسی سے مسکرا کر ملنا، بوجہ طلق جس کو کہا گیا ہے کہ اچھے حالت میں ملنا، ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ کر سامنے والا اور دکھی ہو جائے، وہ اچھا خاصا بیٹھا ہوا تھا، آپ کو دیکھ کر اور غمزدہ ہو گیا۔ آپ کو دیکھ کر اگر کوئی آدمی اپنا غم بھول گیا، خوش ہو گیا، آپ نے تسلی کے بول دیے، اسے ہنسا دیا، اس کا غم دور کر دیا، یہ صدقات میں شمار ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے صدقات کے باب میں رکھا ہے۔ صدقات کے باب میں یہ بھی آتا ہے کسی نے اگر اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں لقمہ کھلا دیا، آپ نے اس کا دل خوش کیا، یہ بھی صدقات کے باب میں آتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم سب کے جو اعمال ہیں، اپنے صبح و شام کے اعمال، اللہ نے ان کو عبادت بنا دیا۔ بس یہ ہے کہ صحیح نیت کے ساتھ ہم کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور اسراف مت کرو، بیجا خرچہ مت کرو، بے شک اللہ مسرفین کو پسند نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، آپ نے کبھی اس پر غور کیا کہ اسراف کو ناپسند کیوں کیا گیا؟ اسراف کسے کہتے ہیں؟ بیجا خرچہ کرنا۔ اچھا، آپ کبھی غور کر کے دیکھیں، دنیا میں کوئی آدمی آپ کو یہ نہیں کہتا ملے گا کہ میں نے پیسہ بیکار میں اڑایا ہے، بیکار میں خرچہ کیا، سب کہتے ہیں نہیں، ضرورت تھی خرچہ کیا۔ یہ آدمی آخر اس کو یہ چیز ضرورت کیسے ہوتی؟ آپ دیکھیں کہ جب آدمی پیسوں کو بے دریغ خرچہ کرنا شروع کرتا ہے، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں خرچہ کرنے کی، خرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، ایسے ہی اڑانا شروع کر دیتا ہے، تو آپ یقین کریں کہ پھر پیسہ اس کے لیے ہمیشہ کم ہی رہتا ہے۔ وہ خود ہی اپنے آپ میں پیسوں کو اور طالب رہتا ہے، اور مجھے پیسہ ملے۔ تو جب وہ اپنی ہی ضرورت نہیں پوری کر پاتا تو دوسرے کی ضرورت کیا پوری کرے گا؟ اس کا ایک مزاج بن جاتا ہے۔ بہت زیادہ پیسہ جو لوگ خرچہ کرتے ہیں، ان کے گھر کے حالات بھی زیادہ اچھے نہیں ہوتے، ان کی بیوی ان سے پریشان رہتی، ان کے بچے ان سے پریشان رہتے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند بھی نہیں کیا. ایک صاحب تھے جو کل کا کل مال صدقہ کرنا چاہتے تھے. آپ نے روک لیا ان کو, کہا کہ نہ, تم اپنے بچوں کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرے, یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم ان کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤ کہ وہ مستغنی ہوں لوگوں سے. یہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے. معاذ بن جبل ایک صحابی تھے, وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول, میرا کچھ قرض دار ہیں, ان سے ذرا کہہ دیے کہ میرا قرضہ ادا کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا جب قرض داروں کو, تو قرض داروں نے بات بیان کی, کہا اللہ کے رسول یہ خرچہ بہت کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا بھی, اور اس کے بعد ان سے کہا بھی کہ ان کا کچھ حصہ معاف کر دو. آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا, کچھ حصہ کم کر دو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کہیے تو ہم پورا معاف کر دیں. آپ نے کہا کہ نہیں, پورا نہیں, کچھ حصہ معاف کرو, تاکہ یہ بھی ان کو احساس رہے کہ نہیں ہم کو پیمنٹ کرنا ہے, پیسہ دینا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اسراف کرنا کسی چیز میں پسند نہیں کیا گیا. ہر چیز کے اندر ایک اعتدال ہے. آپ کھانا بھی کھائیں اعتدال کے ساتھ, کوئی بھی چیز ہو اعتدال کے ساتھ, ایک درمیانی راہ اختیار کریں. فضول خرچی کرنا, جیسے آج کل لوگ اپنی شان بلند کرنے کے لیے کرتے ہیں, شادی بیاہ میں خاص طور سے بہت دکھاوا ہوتا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے. اس چیز کو اللہ نے پسند نہیں کیا, اور یہ مسرفین اللہ کے نزدیک بالکل پسند نہیں. اور ایک جگہ پر تو ان کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے. جیسے شیطان مردود کے پاس دماغ نہیں, اس نے کچھ سوچا نہیں, وہ اپنا مستقبل نہیں سوچ بیٹھا, آگے پیچھے کچھ جذبات میں آ جاتا ہے. شیطان مردود کے پاس اگر دماغ ہوتا تو وہ صرف اتنا سوچ لیتا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ سجدہ کرو. اور پھر دوبارہ اگر اس کے پاس دماغ ہوتا کہ جب اللہ نے اس سے سوال کیا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک, کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہ کیا, اگر وہ اس کے اندر وہ جذبات نہ ہوتے جو افان مار رہے تھے بہت زیادہ, غرور اور تکبر اور گھمنڈ میں, اگر وہ نہ ہوتا تو وہ غور کر لیتا کہ اللہ رب العزت نے اسے موقع دیا ہے توبہ کرنے کا, ورنہ ایک ہی بار میں نکال باہر کر دیا جاتا. جیسے ہی سجدہ نہیں کیا تھا فوراً اسے پکڑ کے وہاں سے بھگا دیا جاتا, کان پکڑ کے نکال دیا جاتا. لیکن اللہ نے, اللہ کی رحمت, اس کی شان کریمی, شان فیاضی, اس نے موقع دیا اور کہا کہ تم ہمیں بتاؤ کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے حکم دیا تھا. یہ از امرتکا کہہ کر اسے دکھانا مقصود ہے کہ تم پھر اس بات کو سمجھ لو کہ یہ حکم میرا ہے, تم سجدہ کہاں کر رہے ہو اس سے کوئی لینا دینا نہیں, میں نے کہا ہے, حکم میرا ہے. لیکن وہ جو جذبات کا افان ہوتا ہے تو اس موقع پر پھر آدمی اپنی صدبت سب کھو دیتا ہے. جذبات غصے کے ہوں یا غضبناکی کے, یہ سب شیطان کے وساوس میں داخل ہوتے ہیں. لہٰذا آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو پہلوان کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں پہلوان وہ ہوگا جو سامان کو اٹھا لے, پتھروں کو اٹھا لے, چٹانوں کو اٹھا لے. آپ نے فرمایا نہیں, جو اپنے غصے کو قابو میں کرے وہ پہلوان ہے. جو اپنے آپ پر قابو رکھے, تحمل رکھے, اپنے آپ پر کنٹرول رکھے, وہ آدمی بہادر ہے. پیسے کے خرچ کرنے میں بھی اپنے آپ پر کنٹرول رکھیے. دوستی ہو, دشمنی ہو, کچھ بولنا ہو, کچھ کہنا ہو, کنٹرول رکھیے. حالات کو سمجھیے, جج کیجئے, فیصلہ کیجئے, اس کے بعد کچھ کیجئے. چنانچہ اس بات کو اللہ نے بالکل پسند نہیں کیا ہے کہ آدمی اسراف کرتا پھرے, ضرورت سے زائد کو پیسہ خرچہ کرتا ہے. اور اسراف جب آدمی کی عادت بن جاتی ہے تو پھر یہ ضرورت بن جاتی ہے. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو فضول قسم کی ہیں اور وہ ہمارے لیے ضرورت ہو جاتی ہے کہ نہیں اب آج یہ ہماری ضرورت ہے, ہمارا اسٹیٹس ہے. لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کے درمیان ہم جائیں گے تو کیا کہیں گے. ایک زمانے میں جو ٹوپیاں چلے کرتی, ترکی ٹوپی بہت مشہور ہے, ترکوں کا ایک کلچر ہو گیا تھا ایک زمانے میں. ان کے یہاں اگر کوئی 50,000 سے جو ٹوپی 50,000 درہم سے کم کی اگر کوئی ٹوپی پہنتا تھا تو لوگ اس کو حقیر سمجھتے تھے, اس کو ذلیل جانتے تھے. پھر ٹوپیوں میں مقابلہ ہونے لگا کیونکہ ٹوپیاں ایک سمبل بن گئی, اسٹیٹس کا سمبل بن گئی, شان و شوکت کا ایک جو ہے مثال بن گئی کہ آدمی یہ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ بہت بڑا آدمی ہے. پھر اس کے پیچھے لوگ اپنا گھر بیچ کر ٹوپیاں پہننے لگے. گھر کے اندر کھانے کو نہیں ہے لیکن ٹوپی اتنی اونچی ہے, وہ نیچے نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ نے زوال ان کو بھی مقدر کیا. تو آپ یاد رکھیے, اللہ جب نعمت دیتا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے. ایک آیت ہم پڑھتے ہیں کلام پاک کی آیت, تو بہت آیت جو ہے وہ چونکا دینے والی آیت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے, لئن شکرتم, اگر تم نے شکر کیا, لازیدنکم, تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا, جتنا دیا ہے اس سے زیادہ تم کو دوں گا اگر تم نے شکر کیا. ولئن کفرتم, اور اگر تم نے ناشکری کی راہ اپنائی,
ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے، عذاب بہت سخت ہے۔ یہ ناشکری کیا ہے؟ یہ کفران نعمت کیا ہے؟ اللہ نے جس وقت آپ کو نعمت دی ہے اس وقت اس نعمت کی آپ کو قدر نہیں ہوئی، اس نعمت کو آپ نے اڑا دیا، اس کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے پھر وہ نعمت چھین لی۔ جب وہ نعمت آپ سے چھین لی تب آپ کو قدر ہوئی، ہائے یہ کیا ہوا۔ جس وقت آپ کے پاس وہ نعمت ہے اس نعمت کی قدر کیجیے۔ میرے عزیزوں، نعمت میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، یہ سب نعمت ہیں۔ آپ کا گھر آپ کی نعمت ہے، لگا ہوا دسترخوان یہ نعمت ہے، جو ہنسی خوشی کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، آپ پر کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کی جیب میں جو پیسے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس میں غریبوں کا کتنا حق دیا، اللہ کا کتنا حق سمجھا، یہ نعمت ہے۔ اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، اس دماغ کا آپ نے کیا استعمال کیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ان تمام نعمتیں جو آپ کو پڑھنے کی صلاحیت دی، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کیا پڑھا آپ نے؟ کون سی کتابیں پڑھی آپ نے؟ قرآن پاک پڑھا، حدیثیں پڑھیں، اللہ کے رسول کے احکامات پڑھے آپ نے؟ یہ آنکھیں اللہ نے دی، اللہ کی نعمت۔ ان آنکھوں سے کیا استعمال کیا آپ نے؟ اس کا کیا حق پہچانا آپ نے؟ اللہ نے دماغ دیا ہے، سوچا، یہ دل دیا ہے یاد کرنے کے لیے۔ اللہ کو کتنا یاد کیا، کتنی بار آپ اللہ کو یاد کر کے روئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے، کتنی بار آپ کا دل دھڑکا اللہ رب العزت کے لیے، کتنی بار آپ نے چپکے چپکے اکیلے میں اللہ سے باتیں کی، اس سے مغفرت طلب کی، اس سے اپنی نعمتیں مانگیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کہ پروردگار آج ہم تیرے سامنے کھڑے ہو کر سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، ہم صحیح سالم ہیں، ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، آج آپ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، پروردگار آپ کا شکر ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جب بندہ اس کی مدح کرے، اس کی ثنا بیان کرے۔ اے اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا، تو تیرا یہ انعام ہے، تو نے ایسا کیا، تو نے یوں کیا۔ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے جب بندہ شکر گزاری کے جذبات لیتا ہے۔ اور اس کا دوسرا ٹکڑا بڑا خطرناک، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ کس وقت یہ نعمت چھن جائے آپ کو پتہ نہیں ہوگا، کس وقت یہ آنکھیں آپ کی جن سے آپ دیکھ رہے ہیں، کس وقت ان کی رگیں سوکھ جائیں اور آنکھیں اپنا کام کرنا بند کر دیں۔ یہ سماعت جن کانوں سے آپ سن رہے ہیں، کس وقت ان کی نسیں سوکھ جائیں، پردے ختم ہو جائیں اور آپ سننا چھوڑ دیں۔ یہ دماغ جو آج آپ بہت تیز ہے، کس وقت اس کے اوپر ایسی غفلت طاری ہو جائے کہ آپ نے 2 منٹ پہلے کیا کیا وہ آپ کو یاد نہ رہے۔ ایسے مریض ہیں، ایسا مرض ہے، 2 منٹ پہلے آپ نے کیا کہا، کون سی بات کی بھول گئے۔ بڑھاپے میں جب آدمی پہنچ جاتا ہے، کبھی یاد آیا تو بچپن کی باتیں یاد آئی، اور بھولنے پر آئے تو 2 منٹ پہلے کھانا کھایا تھا یہ بھی بھول گئے، دوائی کھانی تھی یہ بھی بھول گئے۔ اللہ کے نعمتوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ، اللہ نے اگر ان دونوں میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو زندہ رکھا ہے، بڑی نعمت ہے۔ ایزیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا، جب ماں باپ کی نعمت نہیں رہے گی، جب چلے جائیں گے والد یا آپ کے والدین، آپ کی والدہ، جو بھی ہیں، اللہ جو زندہ ہوں ان کو عمر میں برکت دے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے۔ لیکن جس وقت ہیں اس وقت آپ ان کے نعمت کی ان کو قدر کیجیے۔ اللہ کی نعمت ہے وہ، اللہ کی نعمت ہے وہ جو آپ کے سامنے ہیں۔ وہ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، کس حالت پہ ہے، کبھی ان کا ذہن کام کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، لیکن آپ نے اس نعمت کی قدر کی، اللہ رب العزت آپ کی قدر کرے گا۔ اگر آپ نے قدر نہیں کی تو پھر تیار رہیے، اپنے بھی مستقبل کے لیے تیار رہیے۔ تو ان نعمتوں کی قدردانی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا، اور جانوروں میں سے کچھ جانور وہ ہیں جن پر تم سواری کرتے ہو، حمولہ جن کے اوپر تم سوار ہوتے ہو، اور کچھ جانور وہ ہیں فرشا جو چھوٹے ہیں، چھوٹے قد کے ہیں، بکری ہیں، جیسے مرغی ہیں، بکری چھوٹے قد کے جو ہیں، یہ جانور ہیں۔ یہ سب کس کے لیے پیدا کیے؟ یہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ یہ بات پڑھتے وقت آپ اپنے ذہن میں رکھیے ان یہودیوں کے کردار کو جنہوں نے بہت سارے جانوروں کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا۔ اسی ضمن میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، بات جو ہو رہی ہے، جو گفتگو کی جا رہی ہے اس پہلے حصے سے منسلک ہے۔ یہودیوں نے بہت سارے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، مشرکین نے بہت سارے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ گفتگو اس سینس میں چل رہی ہے اور یہ باتیں درمیان میں آپ سے کہی جا رہی ہیں۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہیں جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ۔
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ شیطان نے جو راستے بنائے ہیں پیروی نہ کرو۔ دنیا میں دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ اللہ کا اتارا ہے، ایک راستہ شیطان کا ہے، بس یہ دو راستے ہیں، فریق فی الجنہ فریق فی السعیر۔ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، باقی لوگ جہنم میں جائیں گے، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ راستے صرف دو ہی ہیں، حق ہے یا باطل۔ اللہ کا اتارا ہوا راستہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو فائنل ٹریک ہے۔ اب اس سے پہلے جو آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، جو اس سے پہلے کا جو بھی تھا، اب وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان مردود نے اس کے اندر ایسی باتیں داخل کر دیں جو راستہ حق تک نہیں جاتا، لہٰذا وہ راستے سب کینسل کر دیے گئے۔ اب اللہ نے ایک فائنل راستہ اتار دیا ہے، یہ راستہ جو اللہ نے اتارا ہے جسے ہم شریعت کہتے ہیں، قرآن اور حدیث، یہ دو کیا ہے؟ ہماری شریعت ہے، ہمارا دین ہے، اور یہی فائنل ٹریک ہے، اور یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے کے علاوہ جو بھی راستے ہیں سب گمراہی کے راستے ہیں۔ لہٰذا آپ کو ہمیشہ دیکھنا ہوگا، اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ ہم کس ٹریک پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم جو جا رہے ہیں کس سمت جا رہے ہیں، کون سے رخ کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ اور رسول کے راستے پر ہم ہیں کہ نہیں ہیں، یا اس سے ہٹ کر ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے جو راستے ہیں ان راستوں کو اختیار مت کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تم کو کتنی بھی پٹی پڑھائے، کتنی ہی اچھی اچھی باتیں تمہارے ذہن کے اندر ڈالے، لیکن یاد رکھو کہ وہ تمہارا بھلا کبھی نہیں چاہے گا، وہ کبھی تمہارا بھلا نہیں چاہے گا۔ لہٰذا ہمیشہ یہ جج کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، اللہ اور رسول کا جو حکم ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، اور شیطان کا جو راستہ ہے وہ تم کو کتنا ہی سمجھ میں آ رہا ہو لیکن وہ غلط ہے، تم کو لگ رہا ہو کہ یہی صحیح ہے لیکن وہ غلط ہے، کیونکہ شیطان تمہارے کان میں وسوسے ڈال رہا ہے، وہ تم کو سمجھا رہا ہے کہ اس راستے پر چلو۔ آپ یوں سمجھ لیجئے، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے نہ چلنے پائیں، اس کے بعد اللہ کے نبی کو چھوڑ کر پھر اربوں خربوں لوگ ہیں، ان اربوں خربوں میں سے آپ کسی کو پکڑ لیجئے، شیطان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب باطل فرقے اٹھتے ہیں، جو باطل چیزیں اٹھتی ہیں، تو فوراً اس کے فالوور بن جاتے ہیں لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان روکنے والا نہیں ہے، آپ اس کی پیروی کریں، شیطان کو کوئی اعتراض نہیں۔ شیطان کو کب اعتراض ہوگا؟ جس پر وہ غصے میں قلابازیاں کھائے گا، وہ اس وقت جب آپ اللہ کے رسول کی پیروی کریں گے۔ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ اللہ کے رسول کی پیروی چھوڑ دیجئے، باقی دنیا میں آپ کسی کی پیروی اختیار کریں، اسے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ سارے راستے شیطان کے۔ تو اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے، یہ ایک ایسی بات اللہ نے فرمائی ہے جو حق اور باطل کا بالکل سچا معیار ہے۔ حق کدھر ہے؟ اللہ اور رسول کی طرف۔ آپ ہمیشہ دیکھیے ہم کس پر چل رہے ہیں، اللہ اور رسول کے راستے پر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ اگر اللہ اور رسول کے راستے پر آپ چل رہے ہیں تو قابل مبارکباد ہے، آپ حق پر ہیں، اور اگر اس راستے پر آپ نہیں چل رہے ہیں بلکہ ان راستوں پر ہیں جس میں قرآن حدیث کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لوگ تیجا کرتے ہیں، لوگ چالیسواں کرتے ہیں، لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، لوگ قبروں میں عطر کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، نہ معلوم کتنی بدعات، کتنی خرافات ہمارے دین کے اندر داخل ہو گئی ہیں، مرنے کے بعد قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، کتنی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں داخل ہو گئی۔ جس چیز کو آپ اٹھا لیے اس چیز میں بدعت داخل ہے، کوئی چیز باقی نہیں، نہ نماز باقی، نہ روزہ باقی، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کوئی چیز، سب میں بدعات بھری ہوئی شیطان مردود نے داخل کی تاکہ لوگ صحیح راستے پر نہ چل سکیں، اسے ہٹیں، اسے الگ ہو جائے، ڈیویٹ ہو جائے اس سے۔ یہ شیطان مردود کی کوشش ہے۔ اللہ نے آپ کو حق دے دیا ہے، آپ فوراً یہ دیکھ لیجئے اللہ اور رسول کا حکم کیا ہے، صحابہ کرام کا ہمارا طریقہ کیا تھا، اس طریقے پر آپ چلیے جو صحیح سندوں سے ثابت ہے، اس کے اوپر قائم، اس کے اوپر گامزن رہیے، حق تک پہنچیں گے۔ اللہ نے فرمایا ثمانیۃ ازواج، جب جانوروں کی بات آ رہی، کھانے پینے کی باتیں آ رہی ہیں، اللہ نے فرمایا 8 قسم کے جانور ہیں، ذرا دیکھو تمہارے جو آس پاس ہیں، جو پھیلے ہوئے ہیں، جو پالتو ہیں، 8 طرح کے جانور ہیں۔ ذرا اب یہاں پر دلیل عقلی، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، دمبوں میں سے آپ لے لو، نر اور مادہ 2 لے لو، بکروں میں لے لو، بکری اور بکرا لے لو۔ اب تم بتاؤ، الذکرین حرم ام الانثیین، اللہ نے ان کے نروں کو حرام کیا ہے یا ان کے مادوں کو حرام کیا؟ کیا حرام کیا اللہ نے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے
جانور کے پیٹ میں ہے، اس کو اللہ نے حرام کیا. کس کو اللہ نے حرام کیا ہے؟ ان جانوروں میں سے بکرا حرام ہے یا بکری حرام ہے؟ دمبا حرام ہے یا دمبی حرام ہے؟ یہ تو اللہ نے حرام نہیں کیا. یا ان کے جو پیٹ میں ہے وہ حرام ہے، اللہ نے تو اسے حرام نہیں کیا. تو جو چیز جائز ہے پھر تم نے اس کو حرام کیسے کر لیا؟ جیسے ایک درخت ہے پورا کا پورا، جب وہ پورا کا پورا درخت صحیح ہے، سالم ہے، حلال ہے، تو اس کے پھل حرام کیسے ہو گئے؟ اس کی کوئی ایک شاخ کو آپ نے حرام کیسے کہہ دیا؟ یہ ذہن میں رکھیے. جو انہوں نے بعض جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں یہ حرام ہے، یہ جانور کھانا حرام ہے، یہ حرام ہے، اس کے پیچھے گفتگو ہو رہی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ہمیں بتاؤ ان میں سے کون سی چیز حرام ہے. پھر فرمایا اسی طریقے سے نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، کوئی دلیل لے کر بتاؤ، علم کے ساتھ بتاؤ مجھے. تورات میں لکھا ہے کہ زبور میں کہاں لکھا ہے، صحف ابراہیم میں کہاں لکھا ہے یہ حرام ہے؟ ان کنتم صادقین، سچے ہو تو بتاؤ. ومن الابل اثنین، اسی طریقے سے اونٹوں کو لے لو، اونٹ اور اونٹنی دو ہو گئے، اونٹ اور اونٹنی. ومن البقر، گائے، گائے والبیل، ان کو لے لو. بتاؤ قل آذکرین حرم ام الانثیین، اللہ نے ان میں سے نر کو حرام کیا ہے یا مادہ کو حرام کیا ہے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اللہ نے حرام کیا. حرام کس کو کیا ہے؟ ان میں سے کسی کو بھی اللہ نے حرام نہیں کیا. یہودیوں سے پوچھے، عیسائی، سب سے، سب ٹھیک ہے. تو پھر تم یہ بتاؤ کہ پھر تم نے حرام کیوں کر لیا؟ تم نے یہ کیوں کہا کہ یہ عورتیں کھائیں گے وہ مرد نہیں کھائیں گے، اور یہ مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گی، اور یہ مردہ ہے تو سب کھائیں گی؟ کیسے کر لیا تم نے؟ جانوروں کے سلسلے میں حلال اور حرام کرنے کا تم کو کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی وصیت کی ہو، اس کے حرام ہونے کا کوئی سرٹیفکیٹ اللہ نے اتارا ہو؟ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ اللہ نے ظالم کہا ہے. دیکھیے الفاظ دیکھیے قرآن پاک کے، فمن اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ دیا. اس آیت کو جب آپ پڑھیے اور اس کے بعد آپ مسئلے مسائل دیکھیے، کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو آج دین کے نام پر ہمارے یہاں جاری ہے. یہ آیت پڑھیے کہ کیا جب اللہ نے اسے حرام کیا تھا تو تم موجود تھے؟ تم سے بتایا تھا اللہ نے؟ اپنے نبی کو نہیں بتایا، تم کو بتایا ہے. کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو آج ہمارے ہاں دین کے نام پر داخل ہو گئی. لوگوں کو ٹوک دو اگر کہ یہ کیا کر رہے ہو تو ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں. ہاں یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ یہ تو ہم کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں ایک مدت سے. ہمارے یہاں علماء نہیں تھے کیا؟ ہمارے یہاں مولانا نہیں تھے کیا؟ یہ بالکل وہی بات ہے. جب آپ اس دور میں بھی ایسے ہی لوگ کہتے تھے. یہ ہم کیسے مان لیں؟ ہمارے یہاں علماء نہیں ہیں کیا؟ یہودیوں کے بڑے بڑے علماء نہیں ہیں کیا؟ عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء نہیں ہیں کیا؟ ہمارے یہاں آباء و اجداد بھی ایک سے ایک بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، یہ لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے کیا؟ اللہ نے فرمایا لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرتے پھرے بغیر علم کے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، اے نبی آپ یہ کہہ دیے کہ میرے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے کھانے والوں کے لیے، میں اس میں سے حرام تو نہیں پاتا سوائے اس کے جانوروں میں سے الا یکون میتۃ. سورہ مائدہ کے آیت نمبر 3 کے اندر اس کے اوپر تفصیل سے تفسیر گزر چکی ہے. تقریباً پون گھنٹے کی یا 1 گھنٹے کی تفسیر ہے اس کے اوپر. جانوروں کے گر کر مر جانے والے، گلا گھوٹ کر مار دینے والے اور وغیرہ پوری تفصیل موجود ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پلٹ کر اسے دیکھ لیں. یہاں پر مختصر بات کریں گے. الا یکون میتۃ، سوائے یہ کہ جو جانور مردہ ہو وہ حرام ہے، جو جانور مر گیا ہو وہ حرام ہے. او دمن مسفوحا، یا بہتا ہوا خون ہو. بہتے ہوئے کی قید کیوں لگائی؟ بہتے ہوئے کی قید اس لیے لگائی کیونکہ بہت سا خون ایسا ہے جو گوشت کے ساتھ میں چپکا سا رہتا ہے، وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یا اسی طریقے سے تلی ہے، وہ سب جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. تو جو بہتا ہوا خون ہے جسے جب آپ ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے کے بعد میں وہ خون بہہ جاتا ہے. جو خون بہہ جاتا ہے وہ نکل گیا خون. یہ خون حرام تھا، نکل گیا، اب ٹھیک ہے. اب جو گوشت کے ساتھ میں لتڑا رہ جاتا ہے خون، وہ اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ خامخواہ تکلف کر کے وہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کی. اسی طریقے سے او لحم خنزیر، سور کے گوشت کو، خنزیر کے گوشت کو اللہ نے حرام قرار دیا. فإنہ رجس، بہت گندگی ہے،
یہ سب کیا جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں یہ سب کھانا گندگی، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دی. او فسقا احل لغیر اللہ بھی، یا گناہ کرتے ہوئے اگر کوئی اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے لیے اگر جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دے. احلہ لفظ پر غور کیجئے. احلہ کہتے ہیں نام کو جے جیکار لگانا، بلند کرنا. بہت سارے قبروں پہ، بہت سارے مزاروں میں، میلوں ٹھیلوں میں بہت سارے بکرے، بہت سارے جانور ان پیر بابا کے نام پر چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. سب جانتے ہیں کہ یہ بابا کے نام پر چھوڑے ہوئے ہیں. اب یہاں پر جو مریدین آئے ہیں، جو زائرین آئے ہیں، اب ان کے لیے یہ ذبح کیے جائیں گے اور بریانی بنے گی یا گوشت بنے گا اور کھلایا جائے گا. یہ جو غیر اللہ کے لیے ہیں، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، چاہے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا گیا ہو، لیکن غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، غیر اللہ کے جے جیکارے کے ساتھ میں ہے، وہ حرام ہے. لہذا آستھانوں پر ذبح کیے ہوئے یہ سب کے سب حرام ہے، چاہے ان کے اوپر آپ نے اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا ہو، تب بھی وہ حرام ہے. فمن استر غیر باغ ولا عاد، ہاں اگر کوئی بیچارہ مجبور ہو جائے، جو بغاوت کرنا تو نہیں چاہتا، اسلامی احکامات سے نکلنا نہیں چاہتا، سرکشی نہیں ہے اس کے اندر، سرکشی نہیں کر رہا ہے، بس مجبور ہے وہ، تو مجبوری کے عالم میں کھانے کی اجازت ہے. فرمایا تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے، بہت غفور الرحیم ہے. وعلی الذین ہادوا، اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کی، علی الذین ہادوا، جنہوں نے یہودیت کو خود اختیار کر لیا. اللہ نے ان سے نہیں کہا تھا، یہ یہودیت کا ایک پورا معاملہ انہوں نے خود بنا لیا. بہت سارے احکام، بہت سارے مسائل، بہت ساری چیزیں خود انہوں نے بنا لی. حرمنا کل ذی ظفر، پھر ہم نے ناخنوں والے جانوروں کو ان کے لیے حرام کر دیا. ناخنوں والے ذی ظفر، وہ جانور ان پر حرام ہو گئے، بطخ وغیرہ سب حرام ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے جو حرام کا قرار دیا ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو گندگی کی وجہ سے اللہ نے حرام قرار دیا، اور یہودیوں کے لیے کچھ چیزیں اللہ نے ان کی سرکش طبیعتوں کی وجہ سے حرام قرار دیا، یعنی بطور سزا کے حرام قرار دیا. کچھ چیزیں اللہ نے جو کھانے والی تھیں لیکن ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی بدتمیزیوں کی وجہ سے اور مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر بہت ساری حلال چیزوں کو بھی حرام قرار دیا. کیوں؟ تاکہ ان کو سزا ملے. انہوں نے جتنی ہی سرکشی کی اور نافرمانی کی اتنا ہی شکنجہ ان پر کستا ہوا چلا گیا. اور آخرکار اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے آئے نبی تم کو بھیجا ہے تاکہ تم ان بیڑیوں کو، بندھنوں کو کاٹ دو. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے میں سے، بکریوں میں سے ہم نے ان کی چربیوں کو ان کے لیے حرام قرار دیا. إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمْ، ہاں ان کی پیٹھوں میں جو اگر لگی رہ جائیں، اب حوایا، یا وہ جو اتڑیوں میں جو لگی رہ جائیں، او مختلط بعظم، یا ہڈیوں کے اوپر جو لگی رہ جائے، وہ جائز ہے. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، ان کی سرکشیوں کا یہ ہم نے بدلہ دیا تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہم نے ان کے لیے بہت سخت قانون بنائے، تورات آپ پڑھیے، صفر وغیرہ کے اس کے جو قانون ہیں آپ پڑھیں تو بالکل آپ حیران رہ جائیں گے، آدمی سر پکڑ لے گا. اس طہارت کے باب میں بھی، حیض و نفاس کے باب میں بھی، اسی طریقے سے جنابت کے باب میں بھی، قربانی کے باب میں بھی اتنے سخت قانون ہیں کہ آدمی حیرت کرتا ہے. بالکل یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی سرکشی دیکھتے ہوئے کیا. ان لوگوں کو ایک سخت قانون کی ضرورت تھی، اس کے بغیر یہ راہ راست پر نہ آتے، اس لیے ہم نے کیا ان کی سختیوں کی وجہ سے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم بالکل سچ بات کہہ رہے ہیں، بالکل حق بات کہہ رہے ہیں، یہ بالکل سچی بات ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی اگر یہ سب آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو آپ کہہ دیئے کہ تمہارا جو پروردگار ہے وہ بڑی وسیع رحمت والا ہے. وَلَا يُرَدُّ بَعْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرم قوم سے اس کی طاقت کبھی ہٹتی نہیں ہے، وہ مجرموں کو خوب نگاہ میں رکھتا ہے. تم یہ نہ سوچو کہ ارے ان کو بڑی چھوٹ ملی، چھوٹ نہیں ملی ہے. اللہ رب العزت کا ڈنڈا ان کے اوپر برسنے کے لیے تیار ہے. اب وہ کب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے. لیکن کوئی مجرم یہ نہ سوچے کہ نہیں وہ بچ جائے گا، نکل جائے گا. ظلم کر کے تم نکل نہیں سکتے. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان قریب یہ کہیں گے، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے،
اور ہمارے باپ دادا بھی شرک نہ کرتے. ولا حرمنا من شیء، اور کسی چیز کو ہم حرام نہ قرار دیتے. کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا باسنا، اسی طرح کی بے پرواہ باتیں، فالتو باتیں یہ وہ لوگ کرتے رہے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے پھر ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. یہ کہنا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم پیدا بھی نہ ہوئے ہوتے، تم اس دنیا میں آتے ہی نہیں. اللہ نے تمہیں موقع، یہ امتحان ہے، یہ دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، سب کو جنت دے دیتا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو اٹھاتا اور سیدھے جنت میں داخل کر دیتا. لیکن نہیں، اس دنیا ہے، کچھ قاعدے ہیں، قانون ہیں یہاں پر. اللہ تعالیٰ نے اس قاعدوں کو یہاں پر اتارا ہے کہ دیکھیں کون ہمارے ان احکامات پر عمل کرتا ہے. جو احکامات پر عمل کرے گا اس کے لیے یہ ریوارڈ ہے، یہ جنت ہے، یہ جزا ہے، اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کے لیے سزا ہے. اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم نہ کرتے، یہ کون سی بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہتا تو تم تو ہل بھی نہیں سکتے تھے، تمہارا وجود ہی نہیں رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھا نہیں اس طرح کی باتیں کرنے والے کتنے لوگ تھے جن کو ہم نے عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، ختم کر دیا. قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، اے نبی آپ یہ کہیے کیا تمہارے پاس کچھ ایسا علم ہے تو لاؤ نکالو ہمارے لیے. ان تتبعون الا الظن، تم صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو، تمہارے دماغ میں بس ایک نشہ طاری ہے اور بس اسی کی تم پیروی کر رہے ہو، اس کے پیچھے کوئی علم نہیں ہے. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور صرف تم بس ایک اٹکل سے باتیں کر رہے ہو. اٹکل سے، اٹکل باتیں کون کرتا ہے؟ اندازے لگاتا ہے، ایسا ہوا ہوگا، یوں ہوا ہوگا، اس طرح سے ہوا ہوگا. دین کے اندر ان سب کی کوئی گنجائش نہیں. یہودیوں نے اسی طرح سے کیا تھا اور دین کو انہوں نے کھلواڑ بنا دیا، اور آج ہمارے ہاں بھی لوگوں نے یہی کیا ہے. اور دین کے نام پر بے دینی کتنی داخل ہو گئی، کتنی ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں آ گئیں جو دین کے نام پر ہیں اور وہ دین کا حصہ ہے ہی نہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق ہے نہیں. قل فللہ الحجۃ البالغہ، آپ کہہ دیے کہ مکمل دلیل صرف اللہ کے پاس ہے بس. فلو شاء لہداکم اجمعین، اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. لیکن یہ دنیا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. تمہارے دماغ کا، تمہاری عقل کا، تمہارے دل کا یہ امتحان ہے. تمہارے دماغ کا استعمال کب ہوگا؟ کب اپنے دماغ کو استعمال کرو گے؟ صرف تجارت کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، دوسروں کو مقدمات میں پھنسانے کے لیے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہو، پراپرٹی خریدنے کے لیے. دین کے لیے کب اپنے دماغ کا استعمال کرو گے؟ کب یہ دیکھو گے کہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور کون سی چیز ہے جو ہمارے مولوی ملاؤں نے بنا کے رکھی ہے، کون حق ہے اور کون باطل ہے؟ کب اس کا استعمال کرو گے؟ تمہارا دماغ کب استعمال میں آئے گا؟ قل ہلم شہداکم الذین یشہدون، اے نبی آپ کہیے کہ لاؤ اپنے شہداء کو، گواہوں کو لے کر آؤ جو یہ گواہی دیں کہ ان چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں کو تم نے حرام کر لی. دیکھیے کتنی دور سے بات چلی آ رہی، پچھلے درس کو آپ شمار کر لیجئے، کتنی دور سے بات چلی آ رہی اور بار بار اللہ تعالیٰ یہی سوال کر رہا ہے تمہیں حرام کرنے کا حق کس نے دیا؟ کیوں حرام کیا تم نے؟ کتنی ناراضگی ہے اللہ رب العزت کی اس بارے میں کہ جس کو اللہ نے حرام نہ کیا ہو تم نے اسے حرام کر لیا. کیسے حرام کر لیا تم نے؟ حلال و حرام کرنے کا اختیار انسانوں کے پاس ہے ہی نہیں، وہ اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ نبی کے پاس بھی نہیں ہے. یاد رکھیے گا، آپ کو یاد ہوگا سورہ تحریم، حرام کرنے والے سورہ تحریم، یہاں پر اللہ کے نبی نے صرف اتنا کہا تھا میں آج کے بعد سے یہ شہد نہیں کھاؤں گا. ایک طویل واقعہ ہے، ہم سنا بھی چکے ہیں اس سے پہلے. اللہ کے نبی نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں نہیں، اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، میں نہیں کھاؤں گا. اللہ نے فوراً آیتیں نازل کی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، تم کیوں حرام کر رہے ہو جس کو ہم نے حلال قرار دیا ہے؟ اے نبی تمہیں اختیار نہیں حلال حرام کرنے کا، تم نبی ہو، بتانے والے ہو. تو اللہ کی اتاری ہوئی یہ ساری شریعت، قرآن اور حدیث، دونوں کے دونوں یہ اللہ کے اتارے ہوئے احکامات ہیں. جب اللہ کے نبی کی آپ حدیثیں سنیں، اللہ کے پیارے رسول کی حدیثیں سنیں، تو منکرین حدیث کی طرح یہ نہ کہیں کہ یہ تو اللہ کے رسول کا قول ہے، تو ان کی بات ہے، ان کی رائے ہے. ان کی بات، ان کی رائے نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. وہ تو بتانے والے ہیں، انہوں نے آپ کو اللہ کی بات پہنچائی ہے. ان کی بات کا انکار اللہ کا انکار ہے، اور اسی لیے اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی.
اس لیے کہ وہ اللہ کی بات بتا رہے ہیں. ان کا تم نے انکار کیا تو ان کا انکار نہیں ہے، وہ انکار اللہ کے کلام کا انکار ہے، اللہ کے احکامات کا انکار ہے. فرمایا فَإِن شَهِدُوا، اگر یہ لوگ آ جائیں گواہی دینے کے لیے، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو تم ان کے ساتھ گواہی مت دینا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، برابر برابر قرار دیتے ہیں. یہ اس کو عبادت کب میں قرار دیا بتائیے آپ؟ شریعت بنانا اس کو اللہ نے شرک قرار دیا. شرک ہے. کوئی آدمی اپنی مرضی سے شریعت نہیں بنا سکتا، کوئی آدمی اپنی مرضی سے دین نہیں بنا سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلو صاحب ٹھیک ہے. اب ایک ہم مثال دے کر اپنی بات ختم کر دیں. مثال دے رہے ہیں وضو کی. جب آپ وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھلتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، چہرے پر، بعض آپ کو دعاؤں کی کتابیں ملیں گی، مسنون دعائیں، اور اس کے اندر لکھا ہوگا کہ جب آپ ہاتھ دھلیں تو یہ دعا پڑھیں، کلی کریں تو یہ دعا پڑھیں، ناک میں پانی ڈالیں تو یہ دعا پڑھیں، چہرے پر پانی ڈالیں تو یہ دعا پڑھیں، داہنا ہاتھ دھوئے تو یہ دعا پڑھیں، بایاں ہاتھ دھوئے تو یہ دعا پڑھیں. ہمیں تو دعائیں بھی یاد ہیں کیونکہ ایک زمانے میں ہم نے یاد کیا تھا بیٹھ کے. یہ کوئی دعائیں حدیث میں ثابت نہیں، اور لوگوں نے اس کو لکھا. ایک بڑے محقق ہیں، انہوں نے لکھا کہ اگرچہ یہ دعائیں حدیثوں سے ثابت نہیں ہے لیکن ہمارے بزرگوں کا اس پر عمل رہا ہے. کیا بات ہے بھائی؟ جب آپ حج کرنے جاتے ہیں، حج عمرہ کرنا کتنی بڑی نعمت ہے. کتنے مسلمان اس تمنا میں، آرزو میں مر جاتے ہیں، اللہ نے وہاں پہنچا دیا. اب معلوم ہوا خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانے ہیں. آپ کو ایسی ایسی کتابیں ملیں گی، ایسے پمفلٹ ملیں گے جن میں 7 چکروں کی دعائیں الگ الگ لکھی ہوئی ہیں. پہلے چکر میں یہ دعا، دوسرے چکر کی یہ دعا، تیسرے کی یہ دعا. اور ایسے بھی لوگ کو ہم نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ ایک پوری جماعت بناتے ہیں اور ان میں سے ایک آدمی دعا پڑھتا ہے، باقی اس کے پیچھے دہراتے ہوئے. بیچارے بڑے دیندار بنتے، کیا کریں وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم 7 چکر ہیں، ایک چکر بھی خراب نہ ہونے پائے ہمارا، وہی دعا پڑھیں. اب ان کو کیا معلوم کہ اللہ کے رسول نے تو یہ دعا سکھائی نہیں ہے، یہ سکھایا نہیں انہوں نے. تم کہاں سے آ گئے یہ دعائیں لے کر؟ جس چیز کو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا ہے، تم کون ہوتے وہاں پر کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی کی جگہ پر اور کہو کہ یہ دعائیں پڑھیے صاحب؟ کیوں پڑھیے؟ کون ہو تم؟ خیال رکھیے گا، حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھیے، دماغ کا استعمال کیجیے. یہاں پر یہ رکوع پورا ہوتا ہے اور اس تبصرے کے ساتھ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اس ٹکڑے کو یاد رکھیے. اس پوری آیتوں پر جو تبصرہ کیا گیا ہے قرآن پاک کا، قرآن پاک نے یہاں پر جو لفظ کہا ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر قرار دے رہے ہیں. کسی یہودی نے، میں حدیث پڑھتا ہوں اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں. حدیث شریف سن لیجئے. حضرت عدی ابن حاتم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول، قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کے رسول نے کہا بتائیے کون سی آیت ہے وہ؟ کہا قرآن پاک کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان اہل کتاب نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا. ہم اہل کتاب نے کبھی اپنے علماء کو، درویشوں کو اپنا رب نہیں بنایا، رب کبھی نہیں بنایا. تو قرآن میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے علماء نے حلال کیا تو تم نے حلال مانا، تمہارے علماء نے حرام کیا تو تم نے حرام مانا؟ کہا اللہ کے رسول ہاں ایسا تو ہوا. کہا یہی تو ہے رب بنا لینا. شرک صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ آپ مورتی کے آگے چلے گئے اور اپنا سر ٹیک رہے ہیں، یہ تو ہے ہی شرک. ایک شرک اور بھی ہے، جب آپ دین کے بنائیں، دین کی چیزیں بنائیں اور اللہ کی طرف منسوب کر دیں اور کہیں یہ اللہ نے اتارا ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ. اپنے ہاتھوں سے لوگ لکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ دیکھو اللہ نے اتارا ہے. آج جو وہ لوگ خانہ کعبہ میں جب 7 چکر لگاتے ہیں اور دعائیں پڑھ رہے ہیں تو کیا سمجھ کر پڑھ رہے ہیں؟ یہی تو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بتایا ہوگا. جو وضو کے اندر بار بار دعائیں پڑھ رہے ہیں یہی تو سوچ کر پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بتایا ہوگا. جو اپنے گلے کا مسح کر رہے ہیں، کان کے اوپر ایسے ایسے بار بار پھیرتے ہیں، یہی تو سوچ کر پھیرتے ہیں کہ ہوگا دین میں ہمارے. جو نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے،
منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہی تو سوچ کر پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایسے ہی بتایا ہوگا۔ ایک صاحب نے ہم سے سوال بھی کیا تھا کہ مولانا صاحب ایک بات بتائیے کہ یہ جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں، تو کیا اللہ کے رسول اردو جانتے تھے کیا جو انہوں نے بتایا؟ بیچارے سیدھے سادھے آدمی تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا مطلب اللہ کے رسول اردو جانتے تھے کیا؟ تو اردو تو ان کی زبان تھی نہیں، تو یہ کیسے انہوں نے بتایا؟ آج کل اس کا ایک نیا ماڈل بھی آ گیا ہے، اب لوگ عربی میں دعائیں بنانے لگے ہیں۔ کیا کیا عجب ہے، کہاں تک دیکھیں گے؟ تو قرآن اور حدیث پڑھیے، اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، قرآن اور صحیح حدیثوں کو پڑھیے، صحیح حدیثوں کو پڑھیے، اس پر عمل کیجیے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت نمبر 150 تک ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلے درس میں اللہ نے چاہا تو یہ سورہ ختم ہو جائے گی، سورہ انعام ختم ہو جائے گی، سورہ اعراف چلے گی انشاءاللہ۔